اگر اللہ آپ کو آپ کی من چاہی چیزوں کے لیے ہر روز یا بہت لمبا انتظار کروا رہا ہے تو جان لیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کن چیزوں کے اشارے دے رہا ہے، اللہ کی مرضی کن چیزوں میں ہے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ کا بار بار آنسو بہانا، آپ کا ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنا ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ تکلیفیں ایک دن کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گی۔ بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دو۔ یہ درد، یہ تکلیف اور یہ ٹوٹ پھوٹ صرف کچھ دنوں کے لیے ہے، پھر انشاءاللہ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دو، کیونکہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے تمام غموں کا احساس ہے، اللہ تمہاری ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ ادھورے خواب جو تم دل ہی دل میں دیکھتے ہو، اللہ تو ان خوابوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ تمام تکلیفیں جو لوگ آپ کو پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دو، اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو اپنے رب کے سپرد کر دو، اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اپنے رب کے نام کر دو، اور اللہ کے لیے محبت کی ایسی مثال بن جاؤ کہ اللہ تمہاری ہر آرزو، تمہاری ہر خواہش پر کن کی مہر لگا دے۔ اور یہ دعائیں جو تم دن رات اپنے رب سے مانگتے ہو نا، یہ دعائیں تمہیں ان گناہوں سے بچا رہی ہیں جو کہ تم بھول چوک میں کرتے رہتے ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سویا ہوا نصیب جگانے پر قادر ہے۔ یہ دعائیں تمہاری تقدیر بدل سکتی ہیں، یہ دعائیں تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو پھر سے جگا سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن تمہارا نصیب ایک دن ضرور بدل جائے گا۔ یہ دنیا کے سہارے جو تمہیں آج تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ ایک دن تمہارے ہی ان غموں کا علاج بن جائیں گے، تمہارے ان زخموں کے لیے مرہم بن جائیں گے۔ سنو، جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، تو اس کہانی کا انجام پھر آنسوں پر نہیں ہوتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دی جاتی ہے، پھر وہ جھولی خالی نہیں رہتی۔ اللہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں کرتا، اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ بے چین نہیں رہنے دیتا، اللہ آپ کی ادھوری خواہشیں بہت جلد پوری کرنے پر قادر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام الجبار ہے، یعنی کہ ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود اس کے پاس لے کر جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میرا رب تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جب آپ اللہ کی انعامات پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے عن قریب ایک بہت بڑی نعمت بنا کر تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا کہ اس کی یہ کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ایسے خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی ہم اندازہ نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھیں کہ کیا یہ میری آزمائشوں پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ میرا اللہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ آپ کی ہر مشکل سے واقف ہے۔ اللہ تو صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ جس کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہے، جس کو میں نے حالات میں گرا لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں؟ مشکل حالات دور ہونے کے لیے کیا یہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائش میں اور مشکل حالات میں ڈال کر اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ تو بس یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں کتنا صبر کرتا ہے۔
تو اس لیے آپ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوں سے بھیگی ہوئی آنکھوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ کے دل میں گزرنے والی ہر تکلیف سے وہ باخبر ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا یہ حصہ ہوتی ہیں جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رائے گاں جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سے سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ ہی کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ ہی کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے تمام معاملات کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کو بہترین انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے ہر صبر کا، ہر انتظار کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔